शुरू में पीएईसी का एक डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल लिएजन प्लूटोनियम रूट पर काम कर रहा था, मगर इस इदारे के बारे में अब सीआईए को पता था और वो इस पर नजर रखे हुए था। इसलिए मुनीर अहमद खान के ऑर्डर पर इस इदारे को साइड पर करके एक नया इदारा बनाया गया जिसका नाम साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग सर्विस रखा गया। इस नए इदारे का हेड सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद को बना दिया गया। इस नए डिपार्टमेंट के क़याम के बाद 1985 में पीएईसी ने अपना एक पुराना मंसूख शुदा प्रोजेक्ट पाक नूर 12 साल बाद दोबारा से स्टार्ट कर दिया। ये पाक नूर रिएक्टर को दोबारा से शुरू कर दिया वाला जुमला शायद आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि आपको शायद याद ना हो, मगर मैंने इस कहानी की चौथी किस्त में इसका जिक्र किया था। पाक नूर असल में पीएईसी का 1973 में शुरू हुआ एक पुराना प्रोजेक्ट था जिसमें इंडिया के एटमी रिएक्टर की कॉपी बनाने की कोशिश की गई थी। ये खुशाब कोहूटा के बाद हमारी अगली मंजिल थी। 1986 में मुनीर अहमद खान मरहूम ने ये प्रोजेक्ट शुरू करवाया। 1987 में बाकायदा इसके ऊपर फार्मली काम शुरू हुआ। 97 में हमने इसको मुकम्मल करके चला दिया। मकसद ये था कि एक प्लूटोनियम प्रोड्यूसर रिएक्टर बनाना चाहिए और इसके अलावा ट्रिशियम गैस भी जो बना सके। तो खुशाब हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भी है। तो खुशाब के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास हर वो कैपेबिलिटी है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। खैर, इस प्रोजेक्ट के जरिए खुशाब में आखिरकार 40 से 50 मेगावाट का हैवी वाटर प्लूटोनियम रिएक्टर पर काम शुरू कर दिया गया। और इस बार पाक नूर प्रोजेक्ट यानी खुशाब रिएक्टर को लगाने के लिए, उसके पार्ट्स की खरीदारी के लिए और प्लूटोनियम रिएक्टर के मुख्तलिफ मराहिल में दरकार धातों के लिए पाकिस्तान में 20 के करीब नई कंपनियां बनाई गई। इन कंपनियों के नाम मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा, जिन्हें सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनमें से अक्सर कंपनियों का शुमार अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में होता है। मगर ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हों कि दरअसल हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ही ये कंपनीज आज इस काबिल हुई हैं कि इनके मालिकान का शुमार पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स में होता है। ये कंपनियां थी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी फाउंड्री एंड फोर्ज, इत्तफाक फाउंड्री, स्टार मुगल इंजीनियरिंग, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, केएसबी पंप्स और डेस्कॉन इंजीनियरिंग। खैर, प्लूटोनियम रिएक्टर के लिए सुल्तान बशीरुद्दीन और उनके मातहत अफजल हक राजपूत ने रिएक्टर के डिजाइन का बेड़ा उठाया और इंडियन रिएक्टर साइरस के डिजाइन को नकल करने के बाद उसको और बेहतर बनाने में मसरूफ हो गए। इंडिया के रिएक्टर के डिजाइन को तब्दील करके प्रोसेस्ड यूरेनियम की जगह नेचुरल यूरेनियम से चलाने के काबिल बनाया गया और इसके फ्यूल के लिए कुंदिया में भी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। जिस मुल्क में कहते हैं कि साइकिल भी ठीक नहीं बनता, पखा भी ठीक नहीं बनता, इसी मुल्क ने ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बना के दिया जिसमें 82% लोकल कंपोनेंट लगा और पिछले 12 साल से ट्रबल फ्री चल रहा है। इस सब के दौरान अगर आलमी मैदान की बात करूं तो ऐसा नहीं था कि दुनिया की नजरों से हमारा प्लूटोनियम न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से छुपा हुआ था, मगर पूरी दुनिया पाकिस्तान के प्लूटोनियम रिएक्टर बनाने की सलाहियत पर शक करती रही। आप ये देखें कि 1985 में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस प्लूटोनियम प्रोग्राम पर अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान के पास रिएक्टर बनाने की सलाहियत नहीं है। साथ साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि पाकिस्तान के पास रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी धातें भी नहीं हैं। इन धातों में बेरिलियम, बोरॉन कार्बाइड, हैफिनियम, जर्कोनियम, लिथियम और हाई प्योरिटी बिस्मथ शामिल हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर हालात अलग थे। पीएईसी ने 1986 में ही एक इदारा नेशनल सेंटर फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बना लिया था। ये इदारा अब तक जर्कोनियम के एलॉय बनाने की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका था। साथ ही पीएईसी के मायानाज साइंसदान परवेज भट्ट की निगरानी में HMC3 नामी एक हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया गया था। इसी तरह ट्रीटियम के लिए 1985 में पीएईसी ने NTG नामी जर्मन कंपनी से एक प्लांट खरीदा जिसे 1987 में खुशाब में लगा दिया गया।
اب تک کی ساری روداد تھی کہ کیسے پلوٹونیم حاصل کرنے کے لیے نیوکلیئر ری ایکٹر پر محنت ہو رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ بنانے پر بھی محنت کر رہا تھا۔ اس کہانی کی چوتھی قسط میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1973 میں ہی پاکستان نے نیو لیبس کے نام سے ری پروسیسنگ پلانٹ پر کام کرنا شروع کیا ہوا تھا۔ پاکستان میں مختلف سالوں میں اس کے مختلف مرحلوں پر کام ہوتا رہا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ 1985 کی CIA کی اسیسمنٹ رپورٹ میں CIA نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ نیو لیبس میں اب پاکستان کے پاس ایک چھوٹا سا پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا یہ اندازہ صحیح تھا۔ نیو لیبس پاکستان کے لیے ایک چھوٹا سا ری پروسیسنگ پلانٹ بنا چکا تھا۔ ڈاکٹر سمر مبارکمند اس پروجیکٹ کی کامیابی کا سہرا 3 پاکستانی سائنسدانوں چوہدری عبد المجید، ڈاکٹر ظفر اللہ اور ڈاکٹر جاوید حنیف کو دیتے ہیں۔ PAEC میں اس پائلٹ پلانٹ کا فنکشنل ٹیسٹ 1982 میں کیا گیا تھا، مگر پھر اس کا ڈیزائن بہتر کر کے 1987 میں جا کر پاکستان نے کامیابی سے اس ری پروسیسنگ پلانٹ میں خام پلوٹونیم ڈال کر بام میں استعمال ہونے کے قابل یورینیم بنا لیا۔ پلوٹونیم پروجیکٹ کے باقی اہم مرحلوں کی بات کریں تو پلوٹونیم کی پروڈکشن میں ہیوی واٹر یعنی ڈیوٹریم آکسائڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بات ہو رہی ہے ریئیکٹرز ہمارے جو ہیں وہاں پہ انرچ یورینیم نہ استعمال ہوتا ہے اور نہ وہ بنتا ہے، تو یہ ریئیکٹرز تو استعمال کرتے ہیں نیچرل یورینیم اور ساتھ ہیوی واٹر، تو وہ تو ایک علیحدہ سی چیز ہے، اس کا کوئی نیوکلیئر ویپن سے تعلق نہیں ہے۔ انرچ یورینیم شروع میں جرمنی نے پاکستان کو ہیوی واٹر پلانٹ بیچنے کی کوشش کی، پاکستان بھی وہ لینا چاہتا تھا، مگر امریکہ کے دباؤ پر یہ ڈیل کینسل کر دی گئی۔ پھر بیلجیم کی کمپنی بیلجیو نیوکلیئر پاکستان کی مدد کو آئی، اور اس کمپنی کی مدد سے 1980 میں ملتان میں 13 میگا ٹن ہیوی واٹر پلانٹ لگا دیا گیا، مگر یہ پلانٹ خوشاب کے ری ایکٹر کے لیے ناکافی تھا۔ اس کی وجہ سے 1987 میں MA جاوید ستارہ امتیاز کی نگرانی میں خوشاب کیمیکل پلانٹ 1 بنایا گیا۔ اس پلانٹ کے لیے درکار چیزوں کے لیے بھی ایسے بٹ نے PAEC کے لیے یورپ میں کافی کام کیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ پلوٹونیم پروڈکشن میں ہمارا دوست چائنا بھی ہماری مدد کے لیے آیا، جس کے ساتھ 15 ستمبر 1986 کو نیوکلیئر ری ایکٹرز کے لیے معاہدہ کر لیا گیا تھا۔ ابھی حال ہی میں چینی وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے اور دیگر شعبوں میں تعاون کے علاوہ پاکستان کو نیوکلیئر ری ایکٹر دینے کا اعلان کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے برسوں میں پاک چین دوستی مزید فروغ پائے گی۔ اس معاہدے کے بعد 1979 میں چائنا نے پاکستان کو پہلا 325 میگا واٹ کا ایٹمی ری ایکٹر دیا، جسے چشمہ پر لگایا گیا۔ یہ مختلف مراحل میں نے مختصراً آپ کو بتائے ہیں، لیکن ان کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ 1979 میں امریکہ کے ایک اخبار ڈر اسپیجل نے رپورٹ کیا کہ ہمارے اندازے کے مطابق پاکستان کے ڈاکٹر منیر احمد خان نے اپنی انتھک محنت سے پاکستان کو پلوٹونیم کے ذریعے نیوکلیئر پاور بنا لیا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ PAEC نے 10 سال کے اندر اپنی قابلیت سے ہمارے پاکستانیوں کو ہمارا اپنا ہیوی واٹر پلوٹونیم ری ایکٹر، ری پروسیسنگ فیسلٹی، ہیوی واٹر پلانٹ اور میٹل فیول پروڈکشن پلانٹ بنا کر دے دیا تھا۔ تو سر یہ ہے وہ مختصر کہانی جب پاکستان نے نیوکلیئر بام کے مواد بنانے والے دونوں رستے پلوٹونیم اور یورینیم پر تکنیکی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ساری دنیا، امریکہ، انڈیا، اسرائیل ہمارے یورینیم پروجیکٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے، مگر پاکستان نے مکے کا دکھاوا دے کر ان سب کو لات رسید کر دی، جس کا اندازہ انہیں کافی دیر بعد ہوا۔ The recent revelation demonstrates that in addition to the uranium route, now they are exploring the possibilities of using plutonium for manufacturing nuclear weapons. اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے۔ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ۔ آگے چلنے سے پہلے آپ کو پھر سے یاد دلاتا جاؤں کہ نیوکلیئر طاقت بننے کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے نیوکلیئر مواد یعنی یورینیم یا پلوٹونیم کا حاصل ہونا، جس میں پاکستان اب تک مہارت حاصل کر چکا تھا۔ دوسرا مرحلہ ہے بام کا ڈیزائن اور اس کا کول ٹیسٹ، جس کے بارے میں نے آپ کو اس کہانی کی 17ویں قسط میں بتایا تھا، مگر اس کی سمری آپ ڈاکٹر سمر مبارکمند سے خود سنیں۔ تو کیونکہ جو بام کی ٹیسٹنگ کی ذمہ داری تھی وہ مجھے دی گئی تھی، تو میں نے پھر ٹیسٹنگ کے لیے سارے انسٹرومنٹس خود بنائے
اور مجھے بہت اچھی لیبارٹریز ملی, بڑی اچھی ٹیم ملی, ہم نے انسٹرومنٹس بنائے, ان کو ٹیسٹ کیا چھوٹی اسکیل پہ, اور ہمیں امید تھی کہ یہ بم جب چلے گا تو اس کا یہ انسٹرومنٹس ہمیں بتا دیں گے کہ بم کتنی طاقت کا ہے اور کی کوالٹی کیا ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ, کیونکہ بم تو 1 مائکرو سیکنڈ میں چل کے ختم ہو جاتا ہے, تو اس میں 1 مائکرو سیکنڈ کے اندر آپ نے سارا کچھ میجرمنٹ کرنی ہوتی ہے. اور اب آتے ہیں نیوکلیئر طاقت بننے کے تیسرے مرحلے یعنی ڈیلیوری سسٹم پر, یعنی کیسے بم کو اس کے ہدف تک پہنچایا جائے. پہلے 2 مراحل عبور کرنے کے بعد اب ہماری ساری توجہ تھی نیوکلیئر طاقت بننے کے تیسرے مرحلے پر. اس کہانی کی 19ویں قسط میں میں نے آپ کو پاکستان کے میزائل پروگرام کے شروع کے دنوں کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا. نیوکلیئر طاقت بننے کا تیسرا مرحلہ بہت اہم ہے. دیکھیں, جب تک کسی ملک کے پاس ڈیلیوری سسٹم نہیں ہو تب تک اس کے پاس نیوکلیئر بم ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں, کیونکہ یہ بم اپنے ہدف پر گرایا ہی نہیں جا سکتا. ہم پاکستانیوں کو تو اپنی اس کمزوری کا اندازہ تھا ہی, مگر ہماری اس کمزوری کا انڈیا اور اسرائیل کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا تھا. انہیں پتا تھا کہ اگر کوئی بھی موقع دے کر کہوٹا کو تباہ کر دیا جائے تو پاکستان میزائل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھرپور جوابی حملہ نہیں کر پائے گا, اور اسی وجہ سے پاکستان کے لیے جلد از جلد ڈیلیوری سسٹم حاصل کرنا بہت ضروری تھا. مگر جیسا کہ ڈاکٹر سمر مبارک بند بتاتے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی بھی اتنی ہی مشکل ہے جتنا کہ ایٹم بم بنانا, اور میزائل بنانا تقریباً اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک ایٹم بم کو بنانا مشکل ہے. میزائل بنانے کے لیے ہم نے تقریباً کم و بیش 25-30 ٹیکنالوجیز کو پاکستان میں پہلے اس پہ عبور حاصل کیا ہے, پھر ہمارا میزائل پروگرام مکمل ہوا ہے.